اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و مولانا والہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید و فرقان الحمید وقوله الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا اللهم صل یا کریمہ جس کو سرنام کرام قرار دیا ہے، جس میں پروردگار عالم نے اپنے ایک فیصلے کو تحریر کر کے جس کو کچہری اور ہائی کورٹ کی زبان میں کہا جائے اپنا ایک ججمنٹ پیش کیا، اور ان لفظوں میں کہ قضا یہ ہماری قضاوت، یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم سب کے سب اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت۔ اور دوسرا فیصلہ یہ ہے کہ وبالوالدین احسانا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ اور حسن سلوک۔ آیت کریمہ سے متعلق دو باتیں وہ عنوان تمہید پیش کرنا ہے۔ ایک چیز تو یہ کہ اگر اپنے نظام زندگی کو دیکھا جائے تو نظام زندگی میں مطالبات کی تین قسمیں۔ پہلی قسم کسی سے کچھ مانگنے کے مطالبے کی جائے کہ کوئی بڑا کسی چھوٹے سے کوئی چیز مانگے، تو جب بڑا کوئی کسی چھوٹے سے کوئی چیز مانگتا ہے تو اسے ہم لوگوں کی زبان میں حکم اور امر کا، جس کو آپ لوگ اردو میں کہتے ہیں کہ آرڈر ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اور اس کے بڑے ہونے کو کسی بڑے سے ناپا بھی نہیں ہے۔ لیکن ایک بہت ہی باریک سی بات ہے کہ ہم نے کہا کہ یہ بڑے بھائی مرحوم کے یہ بڑے بیٹے، تو مرحوم کے بڑے بیٹے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مرحوم کا کوئی چھوٹا بیٹا ہے جس سے یہ بڑا۔ لیکن ہماری دنیا کے اندر بڑا بڑا تبھی ہو سکتا ہے کہ جب بڑے سے کوئی چھوٹا ہو، اور اگر چھوٹا نہیں ہے تو آپ ان کو بڑا نہیں کہہ سکتے۔ بڑے کا اطلاق ایک چھوٹے کی نسبت سے ہوتا ہے۔ لیکن اب آپ کہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، یہ اپنی دنیا کے اپنی رشتہ داریوں کو نہ دیکھیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چھوٹا بھی۔
یہ ہم لوگ جو ہے وہ 5 وقت 4 مرتبہ جو ہے وہ اذان میں اور 2 مرتبہ جو ہے وہ اقامت میں شروع ہی میں سنتے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے بڑا ہے. تو اس کے بڑے ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہماری طرح سے بڑا ہے. اسی لیے جب بھی اس مادی دنیا میں کسی آدمی کو بڑا ہونا ہے تو زبان سے چلانے سے نہیں ہوگا کہ ہم بڑے ہیں. ہم بڑے بننے کے لیے جو ہے وہ کچھ کرنا پڑے گا. جیسے کوئی صاحب کہے کہ میں بہت بڑا مدرسہ کھولنا چاہتا ہوں، انوار العلوم سے بڑا. تو جانتے صرف چلانے سے کچھ نہیں ہوگا کہ بڑا کھولنا چاہتا ہے. ایک دن جن اعتبارات سے انوار العلوم شہر میں مشہور ہے کہ بلڈنگ اتنی بڑی ہے، اس میں پڑھائے جانے والے لڑکوں کی صلاحیت اتنی، ہر جہت سے ایک اس سے اچھی چیز جو ہے وہ کھول کے قوم کے سامنے پیش کر دیجیے، تب آپ کے اوپر جو ہے وہ لفظ اکبر کا اعلان ہوگا. وَإِلَّا زبان سے تو سبھی کہہ سکتے ہیں میرے پاس اتنا ہے. لیکن اگر کوئی صاحب یہ سوچے کہ اللہ اکبر جو کہتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اکبر ہے تو کوئی نہ کوئی اس سے اثر ہے. نہیں، اس کی اکبریت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے اتنا بے نیاز اور اتنا بڑا ہے کہ نہ اس کے اوپر کوئی ہے نہ اس کے نیچے کوئی ہے. اس کی اکبریت کو آپ اپنے بڑے ہونے کے، جیسے کہ ہم لوگ کہتے ہیں یہ بڑے ابا ہیں یہ چچا. یہ بڑے ابا اور چچا والا رشتہ نہیں ہے کہ اللہ کا رشتہ جو ہے وہ ہے کہ کوئی چھوٹا اللہ کا. تو اس نے جتنی باتیں ہم سے اور آپ سے کہی ہے وہ چونکہ اکبر ہے، اس لیے اس نے جو مانگا ہے اس کا نام ہے حکم اور امر اور آرڈر. اور دوسرا فرق کہ جو ہمارے یہاں کے اکبر ہیں کسی چھوٹے کی وجہ سے اکبر بنے ہیں، ان میں اور اس اکبر میں فرق یہ ہے کہ ہمارے جتنے بڑے ہیں ہر بڑے کے ساتھ پابندی یہ ہے کہ وہ جتنے کام کرتے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اس کام کے اوپر مجبور کرتے ہیں. وہی ہے مثال کے طور پہ باپ بڑا ہے اور بیٹا چھوٹا ہے. باپ بڑا ہے اور بیٹا چھوٹا ہے. تو اب کوئی صاحب یہ پوچھے کہ باپ نے جو بیٹے کے اوپر احسان کیا ہے، بیٹی کی پرورش کیا ہے، یہ ساری چیزیں تو یہ کیوں کیا؟ وجہ جانتے کیا؟ کوئی نہ کوئی اس سے بڑا موجود ہے جو اس کو آرڈر دیتا ہے کہ تم یہ تربیت کرو. اپنی طرف سے جو ہے وہ کوئی آدمی کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کسی بڑے کے دباؤ میں اور اس اعتبار سے وہ اچھا کام کرتا ہے. لیکن کوئی صاحب یہ نہ سوچے کہ اللہ بڑا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کام کرتا ہے وہ کسی کے دباؤ میں کرتا ہے. اللہ کسی کے دباؤ میں نہیں کرتا. پھر آپ یہ پوچھیں گے کہ اللہ نے جو یہ ہمیں اور آپ کو پیدا کیا وہ کیوں پیدا کیا؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بلندی کے ایک ایسے درجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ اس درجے پہ پہنچنے کے بعد خود بڑا ہونا اس سے یہ کہتا ہے کہ تم یہ کام کرو. مثال کے طور پہ ایک صاحب جو ہے اس محلے میں بہت ہی سنجیدہ اور محترم، سارے جوان ان کا احترام کرتے ہیں، اور یہیں پہ جو ہے وہ ایک چائے کی دکان فرض کیجیے ہے. عموماً محلوں میں چائے کی دکان جو ہے وہ صرف اس لیے کھلتی ہے کہ سارے بیکاروں کے بیٹھنے کا اڈا ہے. سارے بیکار. اب ایک دن آپ نے کہا کہ وہ آپ کا جو ہے نماز جمعہ میں پڑھاتے ہوئے کرتے ہیں، وہ آپ کہتے ہیں مولانا صاحب چلیے وہاں چائے پی لیجیے. وہاں چائے پینا جیسے آپ کے لیے جائز ہے ویسے مولانا صاحب کے لیے بھی جائز ہے. کوئی صاحب یہ نہ سوچے کہ مولانا صاحب کے لیے جو ہے وہ ناجائز. لیکن جیسے آپ نے کہا مولانا صاحب چلیے وہاں چائے پیجیے، یہ وہ سب تو چھوڑیے، مولانا صاحب والی بات تو سب سوچتے ہیں کہ مولوی خالی اپنی ہی برادری کی بات کرتے ہیں. یہ ایک شراب کا اڈا کھلا ہوا.
محلے کے ایک صاحب ہیں جو بہت محترم ہیں، سب کے نزدیک جو قابل عزت ہے. ایک دن انہوں نے یہ سوچا کہ آج تک تو جو ہے محلے کے سارے لڑکوں کو سیدھا راستہ دکھاتے تھے، آج چلے جو ہے شراب کے اڈے پہ جو لوگ بیٹھے ان کو راستہ دکھاتے. اس دکان پہ جا کے پینا حرام ہے، دکان پہ جانا حرام نہیں ہے. دکان پہ جانا حرام نہیں ہے، لیکن جیسے وہ وہاں سے نکلے اور ایک جوان نے دیکھا کہ وہاں سے جو ہے وہ چچا صاحب بزرگ صاحب نکل رہے ہیں، اب اس کا ذہن جو ہے وہ ادھر ادھر گھومنے لگا. اس نے آ کے اپنے دوسرے دوست سے کہا، ارے ہم لوگوں سے تو کہتے ہیں شراب کے قریب نہ جانا، نماز پڑھو روزہ رکھو، آج تو ہم نے دیکھا کہ وہ وہیں سے نکل گئے. عزیزو، چونکہ یہ شراب نہیں پی رہے ہیں صحیح ہے، لیکن شراب کی جگہ پہ جانا بدنامی کا سبب ہو رہا ہے. اور وہی اگر یہ بچہ جاتا شاید اتنی بدنامی نہ ہوتی، چونکہ یہ بزرگ ہیں، بڑے ہیں اور وہاں پہ گئے ہیں، ان کی بدنامی کا سبب ہے. تو ان کا بڑا ہونا خود ان کو روک رہا ہے کہ وہاں نہ جائیے. لیکن اس لڑکے نے ان سے نہیں کہا کہ آپ وہاں نہ جائیے، کسی جو محلے والے نے ان سے یہ نہیں کہا کہ نہ جائیے. ان سے کس نے کہا؟ بالکل ویسے جیسے مولانا صاحب سے جب آپ نے کہا کہ چائے پی لیجیے چل کے وہاں، تو مولانا صاحب کہیں گے نہیں ہم چائے وہاں نہ پئیں گے. اگر آپ کو چائے پلانے کا بہت شوق ہے تو آپ اپنا جو ہے وہ گھر کھولیے، وہاں بیٹھ کے جو ہے وہ جیسی بھی آپ کے یہاں کالی سفید جو چائے بھی ہوگی پی لیں گے. میں نے کہا ان کو کس نے منع کیا؟ کیا چائے کی دکان پہ جا کے چائے پینا حرام ہے؟ نہیں حرام ہے، لیکن چونکہ آپ سب نے ان کو بڑا بنا دیا، یہ بڑے ہیں نہیں، آپ سب نے احترام کر کے ان کے پیچھے جو ہے وہ اپنی پیشانی جھکا کے انہیں اتنا بڑا بنا دیا ہے کہ ان کا بڑا بن جانا اس بات کی علامت ہے کہ جہاں عوام الناس بیٹھتے ہیں وہاں جا کے یہ نہ بیٹھے. اگر ہمارے درمیان کا کوئی بڑا ہے تو اسے اتنا محتاط ہونا چاہیے. تو آپ انصاف سے بتائیں، جو اللہ اکبر ہو اسے کون روکے گا؟ اسے کس نے کہا کہ تم انسانوں کو پیدا کرو؟ اس سے کس نے کہا کہ تم زمین کو پیدا کرو؟ عزیزو، اسے کوئی آرڈر دینے والا نہیں ہے کہ جو اس سے کوئی کہے کہ اے اللہ میاں آپ زمین پیدا کر دیجئے، اے اللہ میاں آپ آسمان پیدا کر دیجئے. نہیں. تو اب اس نے پیدا کیوں کیا؟ بس وہی ایک لفظ ہے اس کا بڑا ہونا. وہ اکبریت اس سے جو ہے وہ پکار کے کہہ رہی تھی کہ جب تو اتنا بڑا ہے، اتنا صاحب اختیار ہے، لیکن ان سب کے باوجود بھی اس کی حکمت کو پہچانیے. اس نے زمین کو پیدا کرنے سے پہلے بتایا، کہا دیکھو زمین کو پیدا کر دینا میری اکبریت کا اعلان نہیں ہے، چاند و سورج کو خلق کر دینا میری اکبریت کا اعلان نہیں ہے. اکبر تو تب کہلاؤں گا کہ ایسے لوگوں کو پیدا کر دوں کہ جن کا اختیار چاند پہ بھی ہو، جن کا اختیار سورج پہ بھی ہو، جن کا اختیار زمین کے اوپر ہو. اسی لیے پروردگار عالم نے چاند و سورج کو بعد میں پیدا کیا ہے، چاند و سورج کے مالک اہل بیت کو پہلے پیدا کر دیا. تو دیدو، اکبر بڑے ہونے کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ جب مانگے تو ہم لوگ اس کو پورا کریں، اور اس پورا کر دینے کا نام ہے عربی زبان میں امر، اور ہم لوگوں کی زبان میں آرڈر. دیکھیے ابا کا آرڈر ہے کہ یہ کام کیجیے. ایک چیز. اس کے بعد ایک کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ جس کیفیت میں بڑا چھوٹے سے نہیں مانگتا، چھوٹا بڑے سے مانگتا. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا، بچے روز مانگتے ہیں ابا 5 روپے دے دیجیے کچھ کھانے کے لیے. تو یہ مانگنے والا بچہ ہے، یہ ابا نہیں مانگے. دیکھیے لفظ مانگنا سب میں پائے گا. اب جب چھوٹے نے بڑے سے مانگا، چھوٹے نے بڑے سے مانگا تو اس کا نام آرڈر نہیں ہے کہ کوئی صاحب یہ سوچے کہ بچے کو یہ حق پیدا ہو گیا کہ وہ ابا کو آرڈر دے. ابا کو یہ حق پیدا ہوا ہے کہ وہ بچے کو آرڈر دے. یعنی ابا اگر کوئی چیز مانگ لے تو اس کا نام امر اور آرڈر ہے، لیکن اگر بیٹا کوئی چیز مانگ لیتا ہے تو اس کا نام امر و آرڈر نہیں ہے. بڑا خوبصورت نام رکھا گیا، اس کا نام ہے سوال. اگر جو ہے سڑک پر کا بھکاری جو ہے جو کہتا ہے اللہ کے نام پہ دے دو، مانگتا ہے یا نہیں مانگتا؟ اسی لیے ہم لوگوں کی زبان میں
آج کل تو اب اردو استعمال ہی نہیں ہوتی، بس اردو محدود ہو گئی ہے، فقیر آیا. لیکن پہلے جو بزرگ تھے وہ ایک بڑا ہی حسین لفظ استعمال کرتے تھے، سوالی آیا ہے. اسی فقیر کا دوسرا نام سوالی ہے. دیکھیے مانگنا ہے وہی، لیکن جب چھوٹا مانگ رہا ہے تو چھوٹا جب مانگے گا تو اس مانگنے کو کہا جاتا ہے سوال. اور اس کی شان یہ ہے کہ جب چھوٹا مانگے تو ہو سکتا ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ مستحق ہے یا نہیں. دیکھیے یہی بات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ مولانا صاحب ہم جانتے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے وہ ایسے ہی مانگنے، سڑک والا فقیر جو ہے ہو سکتا ہے جس وقت آپ تو کہ اللہ کا نام دے دو اس وقت اتنا اپنی جھولی میں رکھے ہو جتنا آپ کی جیب میں نہ ہو، جتنا آپ کی جیب میں نہ ہو اس سے زیادہ رکھے ہو. اسی لیے اکثر آپ سنتے رہتے ہیں فلاں فقیر کے جو ہے وہ گزری سے جو ہے اتنے 1000 روپے ملے، اتنے 1000 روپے ملے، اتنے 1000 روپے ہمارے بینک میں نہیں ہے جتنا وہاں ملے. لیکن چونکہ وہ سوالی ہے، چھوٹا بن کے آپ سے مانگ رہا ہے، تو یہ مانگنا کوئی آسان کام نہیں ہے. مانگنا کوئی آسان کام نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مانگنے والا جب کسی سے مانگتا ہے تو یہ صرف مانگنا نہیں ہے بلکہ اپنی پوری عزت و آبرو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے. پوری عزت و آبرو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے. تو آپ اس کو جو مستحق ہونے کے اوپر نہ دیجیے. کہاں کس نے کہا کہ یہ مستحق ہے؟ کم سے کم اس لیے 1 روپیہ دے دیجیے کہ اس کی آبرو تو رہ جائے. اور یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ارے یہ سب فقیر آ گئے ہیں، یہ وہ. فقیری کرنا بھی آسان کام نہیں ہے. اور اگر اس کو سمجھنا ہے تو ایک دن اتنی بچوں میں سے کسی سے آپ کہہ دیجیے جائیے فلاں صاحب کے یہاں سے جو ہے وہ تھوڑا سا 1 شیشی تیل لیتے آئیے، گھر میں تیل ختم ہو گیا. ابا اماں کہہ کے تھک جائیں گے لیکن وہ یہی کہے گا کہ ہم مانگیں گے نہیں. جبکہ ہمارے سماج اور معاشرے میں یہ یہاں جو بیٹھے ہوئے سب کا جو ہے وہ کوئی اور رشتہ ہو یا نہ ہو ایک ایمان کا رشتہ ہے یا نہیں ہے. لیکن بچہ کیوں نہیں جائے گا؟ جانتے کیوں نہیں جائے گا؟ بچہ یہ سمجھتا ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا یہ صرف ہاتھ پھیلانا نہیں ہے، اپنی پوری عزت قربان کرنا ہے، اپنی آبرو قربان کرنا ہے. اور اس کا پس منظر بھی ہے. جانتے ہیں کیا پس منظر؟ ہو سکتا ہے بچہ وہ سب سمجھ کے نہ کہتا ہو، لیکن میں ابھی کہہ دے رہا ہوں تو وہ بچہ بھی سمجھ جائے گا. کہیں نہ کہیں بچہ یہ جانتا ہے کہ جب ہم اس سے کہیں گے ہمیں کچھ دے دیجیے تو یہ دے تو دیں گے، لیکن جیسے ہی دیں گے ویسے یہ کمزوری ہمارے اندر کی جو ہے وہ فوراً باہر آنا شروع ہوگی. اس کمزوری کا نام یہ ہے کہ دینا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا دینے کے بعد جو ہے وہ دی ہوئی چیز کو بچائے رکھنا ہے کہ کسی سے بتایا نہ جائے. اور اس کو اگر محسوس کرنا ہے، ایک صاحب نے کچھ اپنا نہیں دیا، خمس کا 20,000 انوار العلوم کو دے دیا. جیسے آپ نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہیں، کہ وہ انوار العلوم گئے تھے خمس کا پیسہ دینے کے. دیکھیے 20,000 دینا اتنا مشکل نہیں تھا جتنا اس بات سے روکنا مشکل تھا کہ یہ لوگوں سے بتائیں کہ 20,000، یعنی دینے سے زیادہ بڑا کام یہ ہے. آپ نے تو صرف بتا دیا، لیکن ہوا کیا؟ یعنی ان کو بھی معلوم ہو گیا کہ انوار العلوم کو جو ہے وہ 20,000 فلاں نے دیا. اسی لیے کہا جاتا ہے پیسہ کسی بڑے کو کسی غریب کو دینا اتنا مشکل کام نہیں ہے جتنا مشکل کام ہے اس کے اظہار کو روکے. یہ ہماری اور آپ کی جو ہے وہ کمزوریوں میں سے. عزیزو اب فرق پہچانیے. ہم سب کو جب اللہ کوئی چیز مانگتا ہے ہم سے تو اس کا نام ہے آرڈر. ہم جب اللہ سے مانگتے ہیں، ہم سب جب اللہ سے مانگتے ہیں تو ہمارے مانگنے کا نام ہے سوال. ہمارے مانگنے کا نام ہے سوال. لیکن کمزوری کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ اللہ آرڈر دیتا ہے اور ہم اسے انجام نہیں دیتے. ہم اسے انجام نہیں دیتے اور انجام نہ دینے کے بعد ایک مرتبہ شکایت نہیں کرتے کہ ہم نے اللہ کا آرڈر نہیں مانا، حکم نہیں مانا.
جبکہ عقل اور فکر اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ اگر بڑے کا آرڈر نہ مانا جائے تو بڑے کو یہ حق حاصل ہے کہ کہیں نہ کہیں سے آپ کو سزا کا مستحق بنا دے یا آپ کو ملنے والا انعام جو ہے وہ روک لے۔ بھائی ایک صاحب سے بیٹے ہیں، وہ تو اکبر ہے، اس کی بات نہیں دیکھیے، ہمارا بیٹا ہے، 10 مرتبہ اس نے کہا کہ ابا ہم جا رہے ہیں کالج، ہم کو جو ہے 50 روپے دے دیے، ابا نے دے دی۔ ایک دن باپ نے پلٹ کے کہا دیکھو جانے سے پہلے فلاں کام کر دو، اس کے بعد جاؤ۔ اچھا یہ وہ کمزوری ہوتی ہے جو بچوں میں بہت بار ہوتی ہے، جب تک ابا سے لینا ہوتا خوب لیتے ہیں، اگر کسی دن کوئی کام ابا نے کہہ دیا تو جانتے فیلا بہانے کا، ارے اسکول کو دیر ہو رہی ہے، ایسے میں آپ، یہ سب سے بڑی وہی کام ہم لوگ کہتے ہیں۔ جب اللہ بڑا مانگتا ہے، اس سے جب ہم مانگتے ہیں سب کچھ دینے کے وہ دیتا رہے، ہم بہت خوش ہیں۔ جیسے اس نے کہا کہ شام کا وقت ہو گیا، ظہر کا وقت آ گیا، آؤ نماز پڑھو، اب دیر ہو گئی۔ یہی وہ عادت ہے جو ہم نے اللہ کے یہاں سے اپنی عادت خراب کیا ہے، تو یہی خراب عادت جو ہے وہ والدین کے یہاں بھی آتی ہے۔ تو اب ایسی صورت میں ابا نے جب سوچا کہ ہم تو ان کو مہینے بھر سے دے رہے تھے اور آج جب ہم ایک کام کے لیے کہہ رہے ہیں تو ان کو کالج جانے کی دیر ہو رہی ہے، دوسرے دن آئے مانگنے کے لیے آئے، تو اب ابا کو یہ حق حاصل ہے کہ 50 کو 25 کر دیں، اور یہ بھی حق حاصل ہے کہ نہ دیں، یہ دو کام یہ زیادہ مشکل نہیں ہے کہ نہ دیں ایک مسئلہ، یا دینے کو جو ہے وہ کم کر دیں دوسرا مسئلہ۔ اس سے ہٹ کے ایک تیسرا حق بھی حاصل ہے کہ جس نے روز اتنا پیسہ دیا ہے، کل جب آپ مانگنے کے لیے آئے تو دینے کے بجائے 2 ڈنڈا بھی لگا دیں، بس فرق پہچانیے، نہ دینا یا کم دینا اس کا نام سزا نہیں ہے، کوئی سب یہ نہ سوچے، نہ دینا اور کم دینا سزا نہیں ہے، بلکہ اگر اس کے بعد 2 ڈنڈا لگا دے تو اس کا نام جو ہے وہ سزا ہے۔ کسی سے جا کے پوچھئے کہ ابا نے جو ہے وہ ان کو نہیں دیا، کیا برا کیا؟ ابا نے انہیں جو مار دیا، کیا برا کیا؟ سب یہ کہیں گے نہیں، ابا بڑے ہیں اس لیے جو ہے وہ حق حاصل ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، پروردگار ہم سے جو ہے وہ روز کہہ رہا ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، نہ ہم نماز کے قریب جا رہے ہیں نہ روزے کے قریب جا رہے ہیں، تو کیا اس کو حق حاصل نہیں ہے کہ جو دینا ہے اس میں کمی پیدا کر دے یا اس کے بدلے میں جو ہے وہ سزا دے دے؟ اس کے کم دینے کا نام درجات کا کم کر دینا ہے، اس کے نہ دینے اور سزا دینے کا نام ہے جہنم میں ڈال دینا۔ اس کا مطلب یہ ہے جہنم میں ڈالنے کا بھی حق اس کو ہے، جنت میں جو ہے وہ نیچا درجہ دینے کا بھی حق اس کا حاصل ہے۔ ہمیں اور آپ کو کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے، لیکن یہ سارے حقوق کے بعد کہ وہ سزا بھی دے سکتا ہے اس لیے کہ بڑا ہے، وہ جزا نہ بھی دے اس لیے کہ وہ بڑا ہے، ان سارے حقوق کے بعد بھی ایک باپ کو میں نے دیکھا کہ وہ نہ دیتا، وہ سزا دے دیتا، لیکن ان سب کے باوجود میں نے دوسرے دن دیکھا کہ جب یہ پھر مانگنے کے لیے آئے، پھر 50 روپیہ نکال کے دے دیا۔ میں نے پلٹ کے کہا ارے کل تو یہ تمہارے ہی ساتھ بدتمیزی کر کے چلا گیا ہے، تمہارے ساتھ، تو فوراً باپ نے پلٹ کے کہا مولانا صحیح فرما رہے ہیں، لیکن میں کیا کروں، یہ تو میرا بیٹا ہے، یہ تو میرا پیدا کرتا ہے۔ عزیزو، اگر دنیا کا باپ اتنا مہربان ہو سکتا ہے تو وہ صرف اپنے بیٹے پہ مہربان ہوگا، لیکن جو کائنات کا باپ ہے، کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، وہ سب کے اوپر مہربان ہوگا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اگر استحقاق کی بنیاد پہ جنت مانگے تو جنت ہمارا حق نہیں ہے، جہنم جو ہے وہ ہمارا حق بن جاتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی پروردگار اپنے بندوں کو جو ہے وہ جنت دینے کے لیے تیار ہے۔ اس کی صرف بنیاد یہ ہے، اس لیے کہ ہم مہربان باپ ہے، مہربانی کا تقاضا یہ ہے کہ نافرمانی کے بعد بھی اسے دے دیا جائے۔ ایک سلوات پڑھ